ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج آپ کے ہسٹری کا 11 کلاس لیسن فرسٹ، اور آج ہم جو پارٹ دیکھنے والے ہیں 1.5 اینڈ 1.6، اور آج انشاءاللہ ہمارا یہ لیسن کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو چلیے. تو آج ہمارا جو ہم نے ابھی تک جو پچھلے لیکچر ہوئے ہیں اس میں جو اس لیسن کی معلومات لیے ہیں تو وہ دیکھیے کس طرح کی تھی. نمبر 1 تھا ہمارا دریائی وادیوں کی تہذیب. سیکنڈ، کاشتکاری کی ابتدا. تھرڈ ون تھا بھارت کے اولین کسان. پھر اس کے بعد تھا زرعی بستیاں. اور اس کے بعد آج جو ہم کو دیکھنا ہے وہ ہے تجارت اور نقل و حمل اور شہرکاری. تو اب جو ہم کو 1.5 دیکھنا ہے تجارت اور نقل و حمل، یعنی کہ آنے جانے کا جو رہتا ہے وہ چیز کے لیے کیا استعمال کیا جاتا تھا. تو اب اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس سے پہلے یعنی کہ جدید ہجری عہد اسٹارٹ ہونے سے پہلے انسان کیسا تھا؟ خانہ بدوش اور نیم خانہ بدوش تھا. یعنی کہ کچھ لوگ ایک جگہ مستقل قیام پذیر نہیں ہوئے تھے، کچھ ہو گئے تھے، کچھ نہیں بھی ہوئے تھے. تو اس وقت جو ہے اشیاء کی جو لین دین کا جو طریقہ کار تھا وہ کس قسم کا تھا؟ بارٹر طریقے کا. یعنی کہ کیا ہوتا تھا وہاں پر کہ جس کے پاس جو چیز ہے وہ اپنے پاس کی چیز دوسرے کو دیتا تھا اور دوسرے پاس کی اپنے کو لے لیتا تھا، یعنی کہ اپنے کو اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بارٹر سسٹم، اشیاء کی لین دین. یعنی اس میں اس وقت کیسا ہوا تھا؟ پیسوں کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، سکوں کی ایجاد نہیں ہوئی تھی. تو اس وقت لوگ سماج میں رہنے والے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جس کے پاس جو چیز رہے گی وہ سامنے والے کو دے گا اور سامنے والے سے اپنی ضرورت کی چیز لے گا. جس طرح سے دیکھو یہ پکچرز میں بتایا گیا ہے اس قسم سے. ٹھیک ہے، تو یہ والا طریقہ کار ابتدا میں اشیاء کی لین دین کے لیے رکھا گیا تھا، یہ استعمال یہ لوگ کرتے تھے. اور ہاں، اس وقت تک کے کیسا تھا؟ بھی یہاں پر اپنے پاس جو ہے نا پہیے کی ایجاد نہیں ہوئی تھی. تو اس لیے جو ذرائع یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے نقل و حمل کے لیے دستیاب نہیں تھے. اور یہاں پر کیا ہوتا تھا؟ زیادہ تر آنے جانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جانوروں کا استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ ابھی پہیہ یعنی کہ پہیے کی کوئی گاڑی وغیرہ نہیں تھی. تو اس لیے جانوروں کا استعمال یہاں پر کیا جاتا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے یہ یہاں پر جو ہے جدید ہجری کے دور میں انسان نے کیا کیا؟ کلہاڑی، چھینی، کھرچنی وغیرہ اوزاروں کے استعمال سے انہوں نے کیا کیے؟ درخت کاٹے، لکڑیوں پر انہوں نے کام کیا، ان کو تراشا، اور اس کے بعد انہوں نے ان لکڑیوں کے ذریعے سے کیا کیا ہوگا؟ پہیے بنائے ہوں گے، ایسا قیاس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر یعنی اس طرح سے یہ انسان کی ترقی کا عمل چل رہا ہے. یعنی تجارت میں انہوں کس طرح سے اب یہاں پر آگے بڑھ رہے. تو یہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ یہ لوگ تجارت میں کرتے تھے، لیکن چیزیں لین دین ہوتی تھی. تجارت کے لیے کیا ہونا پڑتا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے، اور اس کے لیے یہ لوگ ابتدا میں پہیہ ایجاد نہیں ہونے کی وجہ سے لکڑیوں کے ذریعے اس کو شیپ دیکھ کر اس کے کلہاڑی، چھینی وغیرہ یہ ابتدا میں انہوں نے بنائے. اور بناتے بناتے انہوں نے آہستہ آہستہ آگے جا کر کیا بنایا ہوگا؟ پہیہ بنایا ہوگا جو بآسانی حرکت کر سکے. ٹھیک ہے، تو جدید دور کے انسان نے کیا ایجاد کیا؟ پہیے کی ایجاد. اور یہاں سے انسانی زندگی میں ایک انقلاب آیا. یہ ایک انسانی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. جس طرح فرسٹ پتھر کا استعمال ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا تھا، ویسے ہی یہ پہیے کا. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیے یہ پہیہ جب آیا، اس کی جب ایجاد ہوئی تو انسانی زندگی کو رفتار آ گئی. یہ پہیے کی تاریخ یعنی پہیہ یہاں پر ایجاد ہوا ہے پتھر کے جدید ہجری عہد میں. وہی پہیہ اس وقت جو ہے انہوں نے گاڑیوں کو لگایا. آگے جا کر وہ کہاں لگا؟ جو کیا کہیں گے الگ الگ جو رکشہ ہوتے ہیں ان کو لگا. اس کے بعد آگے جا کر کار کو لگا، بس کو لگا، وہی پلین کو لگ گیا. اور انسان کی ترقی کیسی ہوگی؟ بہت تیز رفتار ہو گئی. تو یہ ہے، یہ ہسٹری یہ ہوتی ہے کہ اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ آج جو پلین کو جو پہیہ لگا ہوا ہے اس کی ایجاد کہاں ہوئی ہے، یعنی پہیے کی سوچ کہاں پر آئی ہے؟ تو اتنے قدیم میں. اور اس کے بعد وہ ترقی کرتے 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 آج یہاں تک پہنچ جائیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے تو اب یہ جو ہے اب یہ پہیے کی ایجاد ہوئی. تو اب یہ اس دور میں انہوں نے جو ہے کیا کہیں گے اسٹون ایج کا جو ہے ایک تو یہ پہیہ جو بتایا ہے، ایک کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی شکل میں رہا ہوگا، ایگزیکٹ نہیں. ہاں، تو یہاں سے انہوں نے جو ایگریکلچر اسٹارٹ کیے.
फिर उसके बाद इनके गांव बसे, और उसके बाद पहिए की इजाद, और पहिए के साथ साथ उसको उन्होंने क्या किया, इस तरह से काश्तकारी के लिए इस्तेमाल किया। काश्तकारी भी ये लोग करते थे। और उसके बाद इसी दौर में कैलेंडर की भी इजाद हुई है। ये इस दौर के एक ख़ास चीज़ें रही है। अब देखिए आगे हम देखेंगे कि हम ये जो मालूमात ले रहे कि तिजारत में क्या होता था, तो हमने पहले देख लिया कि जो बार्टर सिस्टम है, ठीक है। फिर उसके बाद पहिए की इजाद। अब आज इसके आगे का जो है वो है पहिए का इस्तेमाल। अब पहिए का इस्तेमाल कहाँ पर होता था? अब ये देखिए, पहिए का इस्तेमाल जो है गाड़ियों को लगाया गया, जिसके ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह कच्चा माल ले जाना आसान हो, वहाँ से अगर जो माल बन जाता है उनको बाज़ार में लाना आसान हो जाए। इसके लिए इस तरह की गाड़ियों पर ये पहिए लगे, और इसकी वजह से क्या हुआ, तिजारत में ऑब्वियसली तरक्की हुई, ठीक है। क्योंकि कच्चा माल लेकर आना और उसका पक्का माल जब बनता है उनको बाज़ारों तक पहुंचाना, ये गाड़ी रहने की वजह से ये आसानी से मुमकिन हुआ। उसके बाद देखिए, यही पहिए का इस्तेमाल जब कुम्हार ने, जब गोल उसका जो बर्तन बनाने के लिए जब उसने इस्तेमाल किया, तो अलग अलग किस्म के ज़रूफ़ बने, बर्तन बने, और उसने भी क्या किया, इंसानी ज़िंदगी में एक तब्दीली लाई। यानी कि वहाँ पर इंसान की समाजी ज़िंदगी में एक तरक्की आई। तो इस तरह से देखो, पहिया ईजाद हुआ, और पहिए की ईजाद ने इंसानी ज़िंदगी में एक इंकलाबी तब्दीली लाई। अब इसके साथ साथ आगे आगे ये जो है जैसा हमने बोले आपको, पहिए के इस्तेमाल से कच्चा माल, तो वैसे ही ये जो हमने देखा था, देखिए इससे पहले तिजारत कौन सी देखे थे हमने लास्ट लेक्चर में, जो मन के बनाने की, मन के बनाने का फ़न उस दौर के लोगों को आ गया था। तो उसके लिए कौन से स्टेप्स थे कि वो सब चीज़ें जमा करना, वो घोंगे, सीपी वगैरह। फिर ये कहाँ से करना पड़ता था, वो कच्चा माल जहाँ रहता है उनका एक मुकाम, जैसे समंदर का किनारा वगैरह, वहाँ से, ठीक है। फिर वो वहाँ से बना लेकर आके, फिर जहाँ ये चीज़ मैन्युफैक्चर होते हैं वहाँ लेकर आना, और फिर उसको मार्केट ले जाना। तो ये पहिए की इजाद होने से ये काम में भी आसानी हुई, तिजारत को भी फ़रोग़ हासिल हुआ। अब उसके बाद का जो है, अब हमारा जो लास्ट पॉइंट रह गया ये लेसन का 1.6, शहरों की इब्तिदा। अब शहरकारी की इब्तिदा हुई। तो जो आज हमारे जो ये शहर है, हम लोग सिटी में रहते हैं, तो देखो उनकी इब्तिदा कब बता रहे हैं, वो 72 के इब्तिदा, जदीद हिजरी है में, सॉरी। लेकिन वो शहर आज के जैसे शहर तस्वुर मत कीजिए, मगर उस ज़माने के हिसाब से वो शहर ही थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, तो अब ये यहाँ पर रहते हुए एक जगह ये लोग क्या हो गए थे, अब हमने देखा ज़राअत की वजह से ये एक जगह मुस्तकिल क़याम पज़ीर हो गए थे, और एक जगह रहने की वजह से इनके अंदर अब क्या हो गया था, मालिकाना हुकूक का एहसास पैदा हुआ था। हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे उनकी, देखो समाजी ज़िंदगी में कि उनके कैसी हो गई थी ज़िंदगी में, ख़ानदान वजूद में आए थे, और ख़ानदान में विरासत सिस्टम भी आ गया था, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर ज़राअत की वजह से जब गांव मुस्तकिल हो गए, तो इन लोगों में ये एक एहसास पैदा हुआ कि हमारा ये जगह है, हमारी ये खेती है, ये ज़राअत ये जो कर रहे हैं हमारा हक़ है। इस तरह का यहाँ पर एहसास अब पैदा होना शुरू हो गया था। ये इंसान की फितरत है, देखिए जैसे जैसे वो जो तरक्की करेगा, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, तो उसमें जो है खुद के बारे में सोचने का ज़्यादा आ जाएगा। आज जैसा देखते हैं हम आज के दौर में, जैसा नफ्सा नफ्सी का मामला है कि हर कोई सिर्फ अपना देख रहा है, अपनी तरक्की का सोच रहा है, बाजू में पड़ोस में क्या हो रहा है उस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। तो ये इस तरह की ये जो आलम जो है, ये नफ्स जो अपना खुद के लिए सोचना, इसकी भी इब्तिदा उसी दौर में हो चुकी थी, ठीक है। तो ये तो एक इंसान की फितरत है, वो अपने ही बारे में सोचता है। तो अब ये यहाँ पर ये लोग क्या करने लगे, अपनी अपनी प्रॉपर्टी, अपना खुद का रहने का, ये चीज़ें, ये तमाम ये सोच इन लोगों में आ गई। अब ये जब हुआ, तो इसी के साथ साथ कैसा हुआ कि जो साथ में इज्तिमाई मलकियत और देहात की हदबंदी ये भी आई। यानी कि एक इनफरादी आया कि खुद की प्रॉपर्टी, खुद का घर, खुद की खेती, ये चीज़ आई, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड क्या चीज़ आई, इज्तिमाई मलकियत, यानी कि जो है ये गांव हमारा है, और ये जो गांव हमारा है, ये देहात हमारा है, तो इसके साइड में पूरा क्या रहेगा, हदबंदी रहेंगी, बॉर्डर रहेंगी। जैसा आज हमारे मुल्क है, जैसा हमारा मुल्क है भारत, ये एक रियासत है, ठीक है। इसकी एक पूरी सरहद है, और दूसरे मुल्क है, उन्हों अलग अलग उनकी भी अपनी अपनी सरहदें हैं। तो ये इज्तिमाई है, ये हम सबका है।
تو یہ بھی چیز اس زمانے میں آئی. انفرادی کے ساتھ ساتھ کیا آیا کہ وہ ایک جگہ جو گروہ رہتا تھا اس میں یہ سوچ آئی کہ اتنی جگہ اتنا مقام ہمارا ہے اور اس کو گھیر لیا جائے حفاظتی سرحدوں کے ذریعے سے اور اس کو محفوظ کر دیا جائے تاکہ دوسروں کے ذریعے سے ہم کو کوئی خطرہ نہ رہے. تو یہ بھی چیز آ گئی, یہ بیداری بھی اس دور میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ دیکھو اس طرح کا انہوں نے کیا کیا, اپنے جو ہے دیہاتوں کو گاؤں کو اس طرح سے انہوں نے گھیر لیا. اپنے جو بھی اس وقت کا ان کا جتنا بھی علاقہ تھا, جتنا ان کا ایک گروہ رہتا تھا جو سماج میں اب تبدیل ہو چکا تھا, جن کی تعداد اب بڑھ گئی تھی, تو انہوں نے ابھی اپنا مستقل جو بھی اپنی جگہ تھی اس کو حفاظتی دیواروں سے گھیرنا شروع کیا. پھر وہاں پر جو ہوتا ہے دیکھیے, اب جب انسان رہتا ہے سماج میں رہتا ہے تو وہاں الگ الگ ضروریات رہتے ہیں, اجتماعی ذرائع جیسے کہ پانی, اس کے لیے, یا پھر اس کے بعد جو ہے الگ الگ جو تجارت تھی اس کے لیے اب یہاں پر انتظامیہ قائم ہوا. ٹھیک ہے, کس طرح سے, تو دیکھو اب یہاں پر دیکھو کس طرح انسان ترقی کر رہا ہے تو ہر چیز اس میں آتی جا رہی ہے. ایک دم ابتدا میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اب جب شہر وجود میں آ گیا منس, اور اس کی وجہ سے کیسا ہو گیا, وہاں انفرادی ملکیت, اجتماعی ملکیت, یہ احساس جاگا. تو اب اس سماج کو کنٹرول کرنے کے لیے, وہاں کی تجارت کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ضروری ہے, اصول اور قوانین. تو یہ بھی اس زمانے میں قائم ہوئے, اور ساتھ ہی ساتھ تحریری نظام بھی وجود میں آیا. تحریری نظام آنے کی وجہ سے ہر چیز کو دستاویزی شکل میں محفوظ رکھنا, لکھنا وغیرہ کام بھی شروع ہو گیا. اور یہ کام کون کرتا تھا, انتظامی شعبے کے ذریعے. یعنی کہ اس طرح سے تجارت, رسموں, طور طریقے جو کچھ بھی تھے اس دور کی, تو انہوں نے اس کے متعلق اصول اور قوانین بنائے اور اس کو کیسا کر دیا, دستاویز کی شکل میں محفوظ رکھ دیا. جیسا ہمارے احادیث ہے, ہمارا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا قرآن ہے جس میں دستاویزی شکل ہے, وہ ہم کو جبھی بھی ہم اس میں کھول کے اپنے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں کیا احکامات ہے وہ دیکھتے ہیں. تو ویسے انہوں نے بھی ان کے دور کے لیے جو بھی چھوٹے موٹے ہیں قوانین, اس کے لیے انہوں نے کیا کر دی, ان کو تحریری شکل دے دی. اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو اب اس کے ساتھ ساتھ دیکھو اب اتنا سماج ہو گیا ہے, اس میں اتنی بیداری آ گئی ہے, ترقی ہو گئی ہے ہر شعبے میں, تو اب یہاں پر یہ سب کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے اب یہاں ضروری تھا, اب کیا ضروری تھا, انتظامی مراکز. ٹھیک ہے, یعنی اس سب چیز کو دیکھنے والا, اس پر کنٹرول کرنے والا بھی ایک انتظامی مرکز ہونا ضروری ہو گیا تھا. تو اب یہ بھی اس دور میں قائم ہوا تھا. تو اس میں کیسا ہوتا تھا, جن میں انتظامی افسر ہوتے تھے اور اس کے علاوہ مختلف کام کرنے والے لوگ شامل ہوتے تھے, اور انہوں نے اس کے نتیجے میں کیا ہوا, گاؤں کی حد میں اضافہ ہوا اور شہر وجود میں آئے. ٹھیک ہے, تو دیکھو اس طرح سے یہ یعنی کہ کیسے ہوئے تھے, لیوڈ ان گروپ, یعنی گروپ میں تھے پہلے, پھر کیا ہوا اس کا چینج, ہم نے دیکھے 25 سے 40, ٹھیک ہے, گروپ کے لیے ممبرس. پھر ولیج جو بنے تھے وہ کتنے تھے, 50, پھر اس کے بعد جو بنا 100. ٹھیک ہے, اسی طرح سے انہوں نے کیا کیے, جو سیٹل ہوئے, یا پورے لیسن کا تھوڑا سا کنکلوژن ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ سیٹل ہوئے تو کیوں ہوئے تھے, فارمنگ کی وجہ سے, کاشتکاری کی وجہ سے. اور اس کے بعد کاشتکاری ان کی ابتدائی تھی جس کے ذریعے سے انہوں اپنی ضروریات کی تکمیل کرتے تھے, لیکن اس کے آگے انہوں نے کیا کیا, تجارت بھی. اور جب تجارت جب شروع ہو گئی تو پھر وہاں پر انتظامیہ بھی آ گئے, قوانین بھی آ گئے. یہ سب چیزیں ایسا آہستہ آہستہ جیسے جیسے انسان میں چینجز آئے ان کی زندگی میں, ویسا ویسا وہ چیزیں آتی گئی. تو اب یہاں پر جو ہے ان کی جو حکومت یا انتظامیہ جو تھا, تو آپ یہ مت سوچئے کہ آج کے جیسا ہوگا, آج کے جیسا نہیں. اب وہ بھی ایک دم ابتدائی شکل, جیسا ہم نے دیکھے پہیا کیسا ایک دم ابتدائی شکل کا تھا, تو ویسے ہی ہر چیز ایک دم بیسک, ایک دم ابتدائی شکل کی رہیں گی. آج کی جیسی گورنمنٹ نہیں تھی. یہ لوگ کیسے تھے, جو بھی ہے مطلب ایک چھوٹا موٹا انہوں نے ایک انتظامیہ بنا دیا تھا, جس میں ایک کو ذمہ دار بنا دیا, اور کچھ ان کے ہاتھ کے نیچے ہوتے تھے جو پورے سماج میں, سماج کے جو کچھ بھی تجارت وغیرہ ہے اس کے اوپر کنٹرولنگ کا کام کرتے تھے. اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ لینگویج کا بھی ابتدا کر دی تھی. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ان کے جو ہے تجارت اچھے سے ہونے لگی تھی. ان کے گاؤں جو تھے, اب ان میں یہ انتظامیہ وغیرہ سب آنے کی وجہ سے اب اس میں یہ کس میں تبدیل ہو گئے تھے, شہروں میں. اور اس کے بعد دیکھو ان کا جو کیا کیا ہم نے دیکھے اس میں کا تھوڑا سا دیکھ لیجئے لاسٹ, کہ ان کے کیا ہوا تھا. انہوں نے گھر بنا لیے تھے, ان کے ولیج بھی بن گئے, انہوں نے کاشتکاری بھی شروع کر دی,
اس کے بعد انہوں نے برتن سازی یہ بھی بنائے، اور جب برتن سازی کا ہم نے جو دیکھے تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے الگ الگ نقش نگاری کے بنائے. کپڑوں کا استعمال بھی انہوں نے الگ الگ کیا کہیں گے پلانٹس ہوتے ہیں ان کے فائبر سے، اینیمل کے ہیئر سے انہوں نے اپنے کپڑوں کا کلوتھس بنائے. پھر اس کے بعد وہ پالشڈ اسٹون وہ بھی دیکھے ہم نے، موتی بنانے کا طریقہ. اور سب سے مین چیز جو رہی ہے پتھر کے بعد استعمال کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، انوینشن کیا ہے کس کا، پہیے کا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے رزلٹ یہ رہا، یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے یہ کئے کا رزلٹ ہے، کاشتکاری کا. جو فارمنگ جو ہے اس کی وجہ سے یہ اتنا انسان آگے بڑھا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوا، پاپولیشن بڑھی، پھر اس کے بعد شہرکاری آئی، تجارت آئی، تو یہ سب چیزیں ہوئی ہے، ممکن ہوئی ہے زراعت. تو اس کی وجہ سے ہمارا جو لیسن کا ہی نیم تھا، وہ فرسٹ ون لیسن جو ہمارا رکھا گیا تھا کہ بھارت کے ابتدائی کسان. تو یہ ہے کسانوں کی ہسٹری، کاشتکاری کی ہسٹری. آج جو کسانوں کا مسئلہ ٹی وی پر دیکھیے، نیوز دیکھتے چلیے، آپ لوگ اپڈیٹ رہیے کہ کس طرح سے آج کتنے پرابلم میں ہے وہ لوگ، اور ہمیشہ سے رہے ہیں، آج کی ہی بات نہیں ہے. تو ان کے خلاف کس طرح کے قانون وغیرہ بنائے جا رہے ہیں، تو یہ بھی دیکھیے، آپ لوگوں کو یہ بھی نالج رہنا ضروری ہے. تو یہ اس طرح سے ہم نے یہ ہمارا فرسٹ لیسن آج الحمدللہ سے کمپلیٹ کر لیے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے آگے کا ہم نیکسٹ لیکچر میں سیکنڈ لیسن اسٹارٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو چلیے پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.